تسبیح صرف دانوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ دل کو منور کرنے والا آلہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کہ اس تسبیح کی بدولت آپ جو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے تسبیح پکڑی اور پکڑنے کے بعد اللہ 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 ذکر شروع کر دیا، تو اس کے استعمال سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ دل کو منور کرنے کا آلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ذکر کرتے ہیں، اور جب ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل منور ہوتا ہے۔ اور جب اس میں روحانی چارجنگ اگر شامل کر لی جائے تو ہر ورد، ہر دانہ، ہر ذکر اپنی تاثیر کئی گنا بڑھا دیتا ہے اگر اس کو ہمیں چارج کرنا آتا ہو تو۔ اب اس کی چارجنگ جو روحانی چارجنگ ہے اس کا طریقہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے بھی تعلیم کیا، بہت سارے ایسے مشائخ ہیں انہوں نے بھی اس کو تعلیم کیا، بہت سارے ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اس تسبیح کی روحانیت کو جاری کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو مخفی بھی رکھا، پوشیدہ رکھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ یہ طریقہ نہ آ جائے کہ وہ اس کا منفی استعمال شروع کر دے، کیونکہ ہر چیز کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک جائز اور صحیح طریقہ اور ایک ناجائز اور غلط طریقہ۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں کہ وہ اس آلے سے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، جائز طریقہ اختیار کرتا ہے یا پھر ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چاقو یہ ایک آلہ ہے، اور اس چاقو سے آپ چاہیں تو مختلف اشیاء کو جو ہے وہ کاٹنے کا اس کے ساتھ فعل کر سکتے ہیں کہ آپ نے سبزیاں کاٹ لی، اسی طریقے سے گوشت کو کاٹنے کے لیے یا کسی اور چیزوں کو کاٹنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہی آلہ کسی کو مارنے کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو یہ آلہ اس کا استعمال کا غلط طریقہ، یہ پھر پکڑ کا معاملہ اس میں ہوگا۔ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس آلے کو استعمال کرتا ہے۔